أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم
أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. پناہ میں قوم اللہ شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ تم وسعت پیدا کر لو مجلسوں میں، تو وسعت پیدا کر لو، اللہ بھی تمہارے لیے وسعت عطا فرمائے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو تم اٹھ جایا کرو۔ اللہ بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان والوں کے درجات اور علم والوں کے درجات، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرنا چاہو رسول سے تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور گناہوں سے پاک ہونے کا اچھا ذریعہ ہے۔ پھر اگر تم صدقہ کرنے کی سکت نہ پاؤ تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کرو، پھر جب تم نہ کر سکے اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اے مخاطب ان لوگوں کو جو ایسی قوم سے دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ تم ان میں سے ہو، اور وہ لوگ جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ بے شک وہ لوگ
بہت برا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے، بس ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ ہرگز نہیں کام آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اللہ سے کچھ بھی۔ وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن دوبارہ زندہ کر کے اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اللہ کے سامنے بھی ایسی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ وہ بھلی راہ پر ہیں۔ خبردار، بے شک وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ قابو میں کر لیا ہے ان کو شیطان نے، پھر بھلا دیا ان کو اللہ کا ذکر۔ وہی لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ سنو، بے شک شیطان کا گروہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، وہی لوگ ذلیلوں میں سے ہیں۔ لکھ دیا ہے اللہ نے کہ ضرور ضرور غالب ہوں گا میں اور میرے پیغمبر۔ بے شک اللہ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ نہیں پائے گا تو اس قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ وہ محبت کرتے ہوں اس سے جو مخالف کرے، جو مخالف ہو اللہ اور اس کے رسول کے، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہی ہوں، یا ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی، یا ان کے گھرانے کے ہی کیوں نہ ہو۔ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے اپنے روح سے، اور داخل کرے گا اللہ ان کو ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ وہی ہیں اللہ کا گروہ۔ سنو، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ ہے۔ آج سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 22 تک پڑھی گئی، اور الحمدللہ آج سورہ مجادلہ مکمل ہو گئی۔ ان آیتوں کا وقت ان سے پہلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کرنے سے منع کیا ہے، یعنی گناہ یا ظلم کا مشورہ کیا جائے
اللہ نے اس کو منع کیا۔ ہاں، نیکی کا، تقوی کا اور غریبوں کی مدد کرنے کا مشورہ کرنا، اللہ نے اس کی تعریف فرمائی، کیونکہ اس میں خیر ہے۔ اس کے بعد یہاں کچھ آداب اور بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ پہلے آیت شریفہ کا شان نزول سن لو کہ کس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ مقاتل ابن حبان کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ جو صحابہ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، اللہ کے رسول ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں خطاب فرما رہے تھے، تو کچھ بدری صحابہ دیر سے آئے۔ مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کل ہو گئی تھی مجلس۔ تو بدری صحابہ ذرا دیر سے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، مجمع فل ہے، تو وہ آ کر حضور کو سلام کیے، مجلس کو سلام کیے، اور حضور کے بازو میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، تو حضور کے بازو میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا ہے۔ پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا، حاضرین نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ اب یہ حضرات جو دیر سے آئے تھے، انتظار میں ہیں کوئی تو بھی بلا کے اپنے قریب جگہ دے گا، لیکن کوئی بھی تیار نہیں ہے اپنے قریب جگہ دے کر ان کو بٹھانے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کیفیت دیکھی، حضور ناراض ہو گئے کہ یہ بدری صحابہ، ان کا بڑا درجہ مقام ہے، لیکن کوئی ان کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ حضور کو یہ بات ناگوار گزری، تو حضور نے مجلس میں سے کچھ لوگوں کو ان کا نام لے کے اٹھا لیا، فرمایا فلاں کھڑے ہو جائے، چلو پیچھے جاؤ۔ ان سے کہا آؤ تم لوگ بیٹھو۔ تو حضور نے ان کی تعداد کے مطابق اتنے لوگوں کو مجلس سے اٹھا لیا اور ان سے فرمایا آؤ تم بیٹھو۔ اب یہ تو خوش ہو گئے، لیکن جس کو اٹھایا گیا ظاہر بات ہے وہ تو ناراض ہو گئے۔ کہ دیکھو جی، پہلے نہیں آنا تھا کیا، آئے تو دیر سے، اور پھر ان کی وجہ سے حضور نے ہم کو اٹھا دیا۔ بہرحال وہ لوگ ناراض ہو گئے جن کو اٹھایا گیا،
اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اور مجلس کا ادب بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب مجلس میں تم سے کہا جائے ذرا کشادگی کر لو، یعنی اوروں کو بیٹھنے کی جگہ دو تو کشادگی کر لیا۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرمائے گا، یعنی تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے گا، نعمتوں سے نوازے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، کیونکہ یہ حکم نبی کا ہے، نبی کا حکم ماننا امت کے لیے فرض ہے۔ تم بولیں گے اب نبی نہیں رہے، پھر علماء نبی کے وارث، لہذا اگر تم سے کہا جائے، اور یہ کہنا مجبور نہیں ہے کیونکہ بڑے لوگ آ گئے ہیں، علم والے، بزرگی والے، تو ان کا ادب اور لحاظ رکھو۔ جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اٹھ جائے، اٹھ کر بڑوں کو جگا۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ نے ایمان والوں کو درجات عطا فرمائے ہیں، بلند درجات، اور ایمان والوں میں سے خاص طور پر علم والوں کے درجات اللہ نے بلند فرمائے۔ اس آیت میں گویا علم والوں کی فضیلت بیان کی گئی۔ اب لوگ بولتے ان میں کیا خاص بات ہے عالموں میں؟ اللہ نے انہیں علم سے نوازا، یہی سب سے خاص بات ہے۔ اچھا، تو یہ آیت شریفہ نازل۔ اب رہ گئی بات یہ کون سے دن کا واقعہ ہے؟ عام مجلس کا واقعہ ہے یا کوئی خاص مجلس کا؟ چنانچہ ابن ابی حاتم نے روایت بیان کی ہے، یہ واقعہ جمعہ کا ہے۔ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو بدری صحابہ دیر سے آئے، صفیں پوری فل ہو گئی تھی۔ انہوں نے سلام کیا اللہ کے رسول کو، آپ نے جواب دیا، پھر مجلس والوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، لیکن کوئی بھی ان کو بلا کر اپنے بازو میں بٹھانے کو تیار نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھتے ہیں ذرا چوڑے پھیل کے پیٹ سے، اور ایک کی گنجائش رہتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ یہ بدری صحابہ کے لیے کوئی اپنے مجلس میں جگہ بنانے کو تیار نہیں، تو مجبوراً حضور کو ان کو اٹھانا پڑا۔ تو یہ جمعہ کا واقعہ ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اور ایک روایت علامہ بغوی نے عبداللہ ابن عمر کی روایت بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے کہ کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس جگہ بیٹھ جائے، بلکہ
اس میں ہی کشادگی پیدا کرتا ہے. جیسے ہم بولتے ہیں نا تھوڑا ہٹو بھائی، تو ہٹ جانا چاہیے اگر گنجائش ہے. اسی طرح سے اور ایک روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے مسلمان بھائی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھائے بلکہ یوں کہے کہ ذرا جگہ کھول دو. یعنی ہم جیسے بولتے نا بھائی تھوڑا تھوڑا ہٹنا، تو یہ کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ رہے اٹھ، کسی کو اٹھا نہیں سکتے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا کشادگی. اسی طرح سے اور ایک روایت حضرت حسن کی روایت ہے کہ یہ آیت کا حکم لڑائی کے مقامات اور دشمن سے جنگ کرنے کے سلسلے میں ہوا ہے کہ بعض لوگ مجاہدین کے صف میں داخل ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جگہ کرو، لیکن پہلے سے جو مجاہد موجود ہوتے تھے وہ دشمن سے لڑنے اور شہید ہونے کے بڑے متمنی ہوتے تھے، اس لیے وہ کسی اور کو، نئے آنے والے کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے تھے. اس پر آیت شریفہ نازل. ایسا نہ کرنا چاہیے بلکہ کشادگی کر لینا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے تم میں سے ایمان والوں کے درجات بلند کیے اور خصوصاً علم والوں. والذین اوتوا العلم درجات، علم والوں کے درجات ایمان والوں میں بہت اعلیٰ ہیں. چنانچہ اس سلسلے کی کچھ احادیث مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اس کو اس طریقے پر عمل کرنے کا اجر ملے گا اور ساتھ ہی ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب ملے گا جو اس طریقے پر چلتے رہیں گے، لیکن عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے. اور ایک حدیث، یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں. پھر فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے وراثت میں نہ کوئی دینار چھوڑا اور نہ کوئی درہم، صرف علم کی میراث ہوئی. جس نے اس میراث کو لیا بڑا خوش نصیب ہے. اس حدیث میں علماء کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی طرح سے اور ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے تم میں سے سب سے اعلیٰ کی سب سے ادنا. یہ حدیث ترمذی نے بیان کی ہے ابو امامہ باہلی سے. اور ایک حدیث
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد میں 2 جگہ جلسہ ہو رہا تھا، یعنی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور فرمایا دونوں مجلسیں خیر پر مبنی ہیں لیکن ایک دوسری سے افضل ہے۔ یہ لوگ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو دے گا، نہ دینا چاہے تو نہیں دے گا۔ اور فرمایا وہ دوسری جماعت، وہ لوگ دین کا علم سیکھ رہے ہیں اور ناواقفوں کو سکھاتے ہیں، اس لیے یہ لوگ اول گروہ سے بڑھ کر ہیں، اور مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حلقے میں بیٹھ گئے جو علم کا حلقہ تھا۔ یہ حدیث دارمی نے بیان کی، اس میں بھی علماء کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو فرمایا عالموں کی عزت اور توقیر کرنا چاہیے، لیکن بعضوں کے کچھ عمل سے تم کو ان سے کچھ تکبر ہوتا ہے، عالمہ ایسا کر رہے، عالمہ ویسا کر رہے، جو کر رہے تو انہی کو سب کو لے کے مرو نہ کو، یعنی عالمہ کر رہے نہیں، جس نے کیا بس وہ ہے مجرم، جس نے غلطی کی وہ خطا کار ہے۔ ایک دو کے غلط عمل سے پورے اہل علم پر تو تان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی فضیلت بیان کی، والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کا درجہ بہت بلند۔ اور جیسے حدیث میں نے ابھی بیان کی، حضور نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور میراث نبی کی علم ہوتی۔ اچھا ایک واقعہ تم کو سنا دو، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے سلطان محمود غزنوی، آج سے 1000 سال پہلے اس نے ہندوستان پر تقریباً 17 مرتبہ حملے کیے، اور پھر وہ یہاں سے واپس چلا گیا۔ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر شہاب الدین غوری نے ہندوستان پہ اٹیک کیا اور اس نے فتح کیا، لیکن وہ رہا نہیں۔ اس نے اپنے غلام قطب الدین ایبک کو ہندوستان پر حاکم بنایا، اور یہ قطب الدین ایبک غلام تھا شہاب الدین غوری، سلطان شہاب الدین غوری کا، اور یہ ہندوستان کا پہلا مسلم بادشاہ ہے قطب الدین ایبک۔ اور اس کے بعد اس کا داماد و غلام سلطان شمش الدین التمش
ہندوستان کا بادشاہ ہوا، اور اس کے بعد ہندوستان کی پہلی خاتون سلطانہ رضیہ سلطان شمس الدین التمش کی بیٹی تھی، جس نے ہندوستان پہ حکومت کی۔ پہلی عورت جس نے ہندوستان پہ حکومت کی وہ مسلم ہے، رضیہ سلطان۔ تاریخ تو تم پڑھتے ہوں گے، ہاں جی، لیکن اب ذوق نہیں رہا، مردوں کو بھی پڑھنے کا ذوق نہیں رہا، عورتوں کو تو رہا ہی نہیں۔ پڑھو اپنی تاریخ۔ 800 سال مسلمانوں نے ہندوستان پہ حکومت کی، 800 سال، یاد رکھو، اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے۔ جو قوم اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے وہی اپنے مستقبل کو سنوار سکتی ہے۔ اپنے ماضی کو بھلا دینا اپنے مستقبل کو ویران کرنا۔ بہرحال میں واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی، یہ بیٹا ہے سبکتگین کا، اور سبکتگین غلام تھا الپتگین کا۔ تو سلطان محمود غزنوی، یہ غزنی کہاں ہے معلوم؟ افغانستان میں، آج بھی شہر ہے غزنی، افغانستان۔ تو سلطان محمود غزنوی کو 3 باتوں میں کنفیوژن تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کو یہ شک تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا غلام ہوں۔ پہلے بادشاہ کوئی بھی بچہ لے کے پال لیتے تھے اور اس کو سکھا کے پڑھا کے اس کو پھر جو ہے بڑا آدمی بناتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی کو 3 باتوں میں کنفیوژن تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ سبکتگین کا بیٹا ہے یا غلام ہے۔ دوسرا کنفیوژن یہ تھا کہ یہ حدیث کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسرا کنفیوژن یہ تھا کہ آخرت کے بارے میں اللہ سزا جزا دیں گا آخرت میں، تو یہ آخرت واقعتاً ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ 3 باتوں میں اسے کنفیوژن تھا۔ سلطان رات میں گشت کرتا تھا، پیٹرولنگ۔ آج جیسے پولیس پیٹرولنگ کرتی ہے نا، پہلے خود بادشاہ پیٹرولنگ کرتے تھے، سول ڈریس میں نکلتے تھے، بھیس بدل کے، اور اپنے عوام کے حالات معلوم کرتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی رات میں اچانک کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھے، تو ان کے جو باڈی گارڈ ہوتے تھے، خادم، وہ بھی اٹھ گئے اور شمعدان لے کر سلطان کے آگے آگے چلنے لگے۔ پہلے لیٹاں کہاں تھے جی؟ پہلے بتیاں تھے، اور شاہجہاں میں آرڈر دینا پڑتا تھا، یا اسی طرح کوئی رات میں فنکشن ہوتا تھا نا، تو بتیاں کرائے سے ملتے تھے، گیس بتیاں۔ تو بادشاہ جب رات میں اٹھا اور گشت کے لیے نکلا،
تو بادشاہ کے سپاہی اور باڈی گارڈ وہ شمعدان لے کر روشنی کے لیے آگے آگے چلے۔ راستے میں ایک طالب علم ایک تاجر کی دکان کے پاس بیٹھ کے کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اور اس کے دروازے کے چیریاں میں سے جو روشنی آ رہی تھی باہر، اس روشنی میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ بہت بڑی روشنی آ گئی ہے، تو وہ نہیں سمجھا کہ یہ بادشاہ گشت میں نکلا ہے اور یہ شاہی شمعدان ہے۔ یہ بس جی وہ اتنا محو تھا کہ وہ روشنی میں کتاب لیتے ہوئے پڑھتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے روشنی کے پیچھے چل رہا ہے۔ بادشاہ کی نظر پڑی، بادشاہ نے خادم سے کہا یہ شمعدان اس طالب علم کو دے دو۔ چنانچہ وہ شمعدان، وہ شمع اس طالب علم کو بادشاہ نے دے کہ بیٹا ابھی ہمیشہ تمہارے واسطے ہے، اب تم پڑھتے رہو۔ اور بچہ بڑا خوش ہوا۔ سلطان جب واپس پہنچا اور جب اپنے بستر پر سو گیا تو اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ خواب میں خود اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ تو خواب میں اللہ کے رسول تشریف لائے اور فرما رہے ہیں اے سبکتگین کے بیٹے محمود۔ سوالوں کے جوابات، 3 کنفیوژن تھے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا جوابات ہے۔ آپ نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود، جیسے تو نے میرے وارث کی عزت افزائی کی، اللہ کل روز محشر تیرے ساتھ بھی ایسے ہی عزت افزائی فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہت جامع ہوتی تھیں۔ تینوں سوال کے جواب آ گئے۔ اے سبکتگین کے بیٹے محمود، جواب تھا کہ سبکتگین کے غلام نہیں ہیں، تو بیٹا ہے، اولاد ہے۔ جیسے تو نے میرے وارث کی عزت افزائی، یعنی طالب علم اور عالم اللہ کے رسول کا وارث، اور فرمایا اسی طرح اللہ حشر میں تیرے بھی عزت افزائی فرمائے۔ معلوم ہوا کہ آخرت برحق ہے۔ تو یہاں آیت شریفہ میں اہل علم کی فضیلت بیان کی جائے، کیونکہ وہ بدری صحابہ جو تھے نا، اللہ کے رسول کی صحبت میں انہوں نے علم حاصل کیا، لہذا حضور نے ان کی وجہ سے بعض لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیا ہے۔
تو اللہ نے آیت شریفہ میں نازل فرمایا، ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور خصوصاً علم والوں کے درجات کو اللہ بلند فرماتا ہے۔ اس میں ترغیب ہے امت کے لیے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، جاہل نہ رہے امت، بلکہ علم حاصل کرے، اپنی اولاد کو بھی علم سکھائے۔ اور حضور نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ ہاں جی، ایمان سے بھی پہلے حکم آیا پڑھنے کا۔ ایمان کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، نماز کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی، صدقہ زکوٰۃ حج کی آیتیں بعد میں نازل ہوئی۔ پہلی آیت اقرأ، پڑھیے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن حکم ہوا اقرأ، پڑھیے۔ اب وہ دور جاہلیت کا خاتمہ ہو گیا، اب علم کے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کے نزول سے پہلے عرب دور جاہلیت سے گزر رہے تھے، پڑھنے لکھنے سے کوئی ان کو مطلب نہیں تھا، اپنے جاہل ہونے پہ ان کو فخر تھا۔ اللہ نے فرمایا وہ دور ختم ہو گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، پڑھیے۔ یہ حکم پوری امت کو، لہذا ذمہ داروں کو چاہیے قوم کی تعلیم اور تربیت کی طرف توجہ دے، انتظامات کرے۔ تو فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، اور جو اہل علم ہیں اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ آگے فرمایا اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم تھا کہ میرے قریب عقل مند لوگ بیٹھے، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ اولو الاحلام والنُّہَى، حضور کا حکم تھا کہ میرے قریب عقل مند لوگ بیٹھے، کیونکہ حضور سے دین سیکھ کر پوری دنیا کو سکھانا تھا نا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عقل مند لوگ کونے کانے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی قریب بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ میرے قریب عقل مند لوگ بیٹھے۔ اسی لیے ایک حدیث سنو، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے اور مجلس میں بیٹھتے تو حضور جہاں بیٹھتے وہی صدارت کا مقام ہوتا ہے، صحابہ اطراف میں آگے بڑھ جاتے، اور پھر ابو بکر صدیق حضور کی سیدھی جانب میں بیٹھتے تھے اور حضرت عمر بائیں جانب میں عام طور سے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی آپ کے سامنے بیٹھے تھے، کیونکہ
حضرت علی اور حضرت عثمان غنی کاتب وحی تھے. حضور جو قرآن نازل ہوتا پڑھ کر سناتے، یہ دونوں لکھتے تھے، اس لیے سامنے رہتے تھے. اسی طرح سے مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، مجھ سے قریب ہو کر عقل مند صاحب فراست لوگ بیٹھیں، پھر درجہ بدرجہ. اور یہ انتظام اس لیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات یہ حضرات سنیں اور اچھی طرح سے سمجھیں، کیونکہ اسلام کی صف اول صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد پھر اولیاء ہیں، علماء ہیں، عوام ہیں. ظاہر بات ہے صحابہ پر اعتماد کرنا ضروری ہے. اگر کوئی صحابہ کا انکار کر دے تو دین کی باتوں کی دلیل کہاں سے لائے گا؟ ہے جی، بعض بولتے صحابہ کو ہم نہیں مانتے، حضور کا مانتے. کیا تو حضور کے زمانے میں پیدا ہوا تھا کیا تم نے براہ راست حضور سے سنا؟ نہیں نا. حضور کے ارشادات تو صحابہ نے سنے اور پھر دوسروں کو پہنچایا. تو صحابہ پہ تو یقین کرنا ضروری ہے. اگر صحابہ پہ شک کیا تو اسلام پہ شک کرنا لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کے بارے میں فرمایا، کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اب رہ گئی یہ بات، بعد میں لڑائیاں ہوئے صحابہ کے بیچ میں، ہیں جی، لوگ اسی کو پکڑ کے ارے صحابہ لڑائیاں کرے، اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ اللہ کو تو معلوم تھا آئندہ کیا کریں گے. اس کے باوجود اللہ نے ان کو معیار حق بنا دیا. لہذا ہم لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی صحابی پر آبجیکشن لے، کیونکہ اللہ کو ایسا تو نہیں کہ بعد میں کیا کریں گے نہیں معلوم تھا. یاد رکھو، تو امت میں سب سے افضل صحابہ ہیں. حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ یعنی صحابہ، پھر ان کے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا. تو فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے باخبر ہے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. ایک ادب دربار رسالت کا ادب بیان کیا جائے، نبی کی مجلس کا ادب. اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم میں سے کوئی اللہ کے رسول سے پرائیویٹ بات کرنا چاہے، اسپیشل بات کرنا چاہے، تو پہلے صدقہ دو اور پھر نبی سے اسپیشل بات کر سکتے. اور اگر صدقہ نہیں دے سکتے نبی سے بات بھی نہیں کر سکتے. عام بات نہیں،
عام بات تو بالکل اجازت ہے، اسپیشل کوئی خاص بات بیان کرنا ہے نبی سے، اللہ نے حکم دیا تھا پہلے صدقہ کرو یعنی خیرات کرو اور بعد میں حضور سے مسئلہ پوچھو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس سلسلے میں آیت کا شان نزول سن لو، یعنی وہ واقعہ جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت مالداروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ بات یہ تھی کہ مالدار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اتنے لمبے باتیں کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اب غریباں تو بیچارے انہوں ملاحظے میں انتظار میں بیٹھتے، اور یہ مالدار جو تھے نا حضور کے قریب آ کے اتنے لمبے باتیں کرتے تھے کہ وہ غریب لوگ پریشان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن حضور تو بڑے بااخلاق تھے نا، کسی کو جھڑک بھی نہیں سکتے تھے۔ تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، ایمان والوں سنو، اب اس کے بعد رسول سے تم کو کوئی خاص بات کرنا ہے تو پہلے خیرات دو اور اس کے بعد پھر بات کرو۔ اذا ناجیتم الرسول نجوا، اسپیشل گفتگو کرنا، خاص بات کرنا، پرائیویٹ بات کرنا، اسے بولیں گے نجوا۔ اذا ناجیتم الرسول، جب تم رسول سے کوئی پرائیویٹ بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پرائیویٹ بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، فری میں نہیں، فری میں نبی سے اسپیشل بات نہیں کر سکتے۔ اچھا روایت سنو، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے لوگ اسپیشل بات کرنے سے رک گئے۔ پیسے دے کے بات کرنا کہیں، حضور خود ہی بولتے ہیں تو سن لیں گے، عمل کریں گے۔ اور بعض جو بخیلاں تھے انہوں نے بولے پیسے کہیں کو دینا، فری میں لڑانا، حضور خود ہی بیان کرتے نا۔ تو اس طرح سے مالدار لوگ حضور سے پرائیویٹ بات کرنے سے رک گئے کہ پیسے خرچہ کرنا کہیں، اور رہ گئے غریب، ان کے پاس پیسے تھے ہی نہیں۔ اچھا ایک اور روایت بغوی نے روایت بیان کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غریب لوگ تو ویسے بھی رک گئے کہ وہ صدقہ نہیں کر سکتے تھے، اور مالدار کنجوسی کی وجہ سے رک گئے کہ پیسے دے کے کہیں کو باتیں کرنا، حضور خود ہی بیان کریں گے، سن لیں گے۔ اچھا، اور یہ حکم صحابہ پہ بڑا گراں گزرا، مشکل، کیا حکم ہے جی یہ خیرات کرنا پھر پوچھنا۔ بہرحال عام طور سے لوگ حضور سے اسپیشل بات پوچھنے سے رک گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر کسی نے عمل نہیں کیا سوائے میرے، کہ صرف میں نے عمل کیا ہے۔
حضرت علی کی فضیلت ہے یہ، 1,24,000 صحابہ میں سے کسی نے عمل نہیں کیا، صرف حضرت علی نے اس آیت پہ عمل کیا۔ وہ آیت یہ ہے سورہ مجادلہ کی۔ بہرحال حضرت مجاہد فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشل بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا سوائے حضرت علی کے، اور حضرت علی نے بھی سوال کرنے کے لیے 1 دینار صدقہ دیا۔ دینار ہوتا ہے سونے کا، اور اس کے چلر کرے نا تو 1 دینار کے آتے 10 درہم، اور درہم ہوتا ہے چاندی کا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس کے چلر کرائے 10 درہم، اور میں نے وہ 10 درہم صدقہ کیے اور حضور سے 10 سوال کیے، 10 سوال کیے، اور اس آیت پہ میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ 1 درہم صدقہ دیتے اور 1 سوال حضور سے کرتے، اور حضور اس کا جواب دیتے۔ تو 10 درہم خرچ کیے، خیرات کیے، اور 10 سوالات حضور سے کیے۔ کسی صحابی کو اس طرح عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ ابو بکر صدیق کو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو۔ کیوں؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عمل کیا، اس کے بعد اللہ نے یہ حکم ہی ختم کر دیا، یہ حکم ہی بعد میں باقی نہیں رکھا گیا۔ تو یہ حضرت علی کی خصوصیت۔ اسی بنیاد پر حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کتاب اللہ میں 1 آیت مناجات ہے جس پر سوائے میرے کسی نے عمل نہیں کیا۔ اچھا جی، اور ایک روایت سنو، اس کو مستدرک حاکم نے بیان کیا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کتاب اللہ میں 1 آیت ایسی ہے کہ جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ میرے پاس 1 دینار تھا، اس کے میں نے چلر لیے، یعنی 10 درہم۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کلام کرتا، پہلے 1 درہم خیرات کرتا اور پھر سوال کرتا۔ اس طرح 10 درہم میں نے خرچ کر کے، خیرات کر کے 10 سوالات حضور سے پوچھے۔ تفسیر مدارک میں حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا تو 1 درہم خیرات کرتا، اور میں نے حضور سے 10 مسائل دریافت کیے، آپ نے مجھے ان کے جوابات دیے، اور باقی کسی صحابی نے حضور سے سوال نہیں کیا سوائے میرے، کیونکہ سوال کرنے کے واسطے پیسے خرچ کرنا پڑتا تھا۔ اب تم لوگ بھی چٹھیاں دیتے ہوگا، خیر کوئی بات نہیں، اب حکم باقی نہیں رہا، یہ آیت منسوخ ہو گئی، یہ حکم ایکسپائر ہو گیا ہے۔ لیکن جب حکم تھا تو جب کسی نے عمل نہیں کیا، یا تو کنجوسی کی وجہ سے، یا غریبی کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی خود بیان کریں گے پھر پوچھنا چاہیے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس 1 دینار تھا،
یعنی سونے کا سکہ، میں نے اس کے چلر کرائے 10 درہم، اور میں نے حضور سے 10 سوال کیے، ایک درہم خیرات کرتا اور ایک سوال کرتا، اس طرح 10 درہم میں نے خیرات کیے اور 10 سوال حضور سے پوچھے اور حضور نے جواب دیا۔ وہ 10 سوال کیا تھے؟ نمبر 1، میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وفا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وحدانیت اور لا الہ الا اللہ کی شہادت۔ دوسرا سوال میں نے پوچھا یا رسول اللہ فساد سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور شرک کرنا، یہ فساد ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے تیسرا سوال کیا حضور سے یا رسول اللہ حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور قرآن اور ولایت۔ حضرت علی فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ حیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ترک حیلہ قطع اسباب ہے، اسباب کو چھوڑ دینا۔ اب بعض بولتے ہیں ہم اللہ سے لیں گے، اللہ سے لے مگر اسباب اختیار کرنے پڑے، یعنی روزی اللہ ہی دیتا ہے لیکن اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ اسباب کو چھوڑ کر توکل کوئی چیز نہیں، اسباب اختیار کرنا، پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، دکان کھول کے بیٹھنا، پھر اللہ پہ بھروسہ، اللہ تو ہی روزی دینے والا ہے۔ دکان کو خفل لگا کے گھر میں جا کے سو رہا، اللہ دیں گا، مالک ہے، رازق ہے، یہ وہ دیں گا، لیکن پرسودر تیرے کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہی بات سمجھ میں؟ ہاں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 5واں سوال حضور سے کیا، 5واں درہم صدقہ دیا اور حضور سے 5واں سوال کیا یا رسول اللہ مجھ پر کیا چیز لازم ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 6واں سوال کیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ سے میں دعا کس طرح کروں؟ حضور نے فرمایا خلوص اور یقین کے ساتھ، خلوص اور یقین کے ساتھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں 7واں سوال میں نے حضور سے کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ میں اللہ سے کیا مانگوں؟ حضور نے فرمایا عافیت، یعنی دوزخ سے اور دنیاوی مصیبتوں سے حفاظت، تو اللہ سے عافیت مانگو۔ 8واں سوال میں نے حضور سے کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی نجات کے لیے میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا حلال کھاؤ اور سچ بولو، رزق حلال اور صدق مقال، حلال روزی کھاؤ اور سچ بولو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 9واں سوال کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سرور کیا ہے، یعنی خوشی کیا ہے؟
حضور نے فرمایا جنت جنت۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے 10واں سوال کیا، یا رسول اللہ راحت کیا ہے، یعنی چین اور آرام کیا ہے؟ حضور نے جواب میں فرمایا اللہ سے ملاقات، اللہ کا دیدار۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں یہ سوالات کر چکا اور جواب مل چکا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی یہ حکم ختم کر دیا ہے۔ اور اگلی آیت شریفہ اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا ڈر گئے نا تم، صدقہ دینے سے خیرات کرنے سے ڈر گئے نا تم، خیر اب تم کو معاف کر دیا گیا ہے، اب اجازت ہے نبی سے جو پوچھنا ہے پوچھ۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس آیت کے ذریعے پہلا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے، یعنی ختم کر دیا گیا۔ اچھا ایک اور روایت کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نبی سے کوئی اسپیشل بات کرنا ہے تو صدقہ دے، اس کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی سے بات کرنے سے پہلے، اسپیشل بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، تو حضور نے مجھے بلایا، حضرت علی فرماتے ہیں، اور مجھ سے پوچھا علی تمہاری کیا رائے ہے، یعنی صدقہ کتنی مقدار میں دینا چاہیے؟ اللہ نے تو مطلق حکم دیا کہ نبی سے اسپیشل بات کرنے سے پہلے صدقہ دو، کتنا دو اس کا کوئی جو ہے ذکر نہیں۔ تو حضور نے حضرت علی سے پوچھا علی تمہاری کیا رائے ہے، یہ صدقے کی مقدار کتنی ہونا چاہیے؟ 1 دینار ہونا چاہیے یعنی 10 درہم؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس کی طاقت نہیں ہے لوگوں میں اتنا زیادہ خرچ کرنے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، نصف دینار یعنی 5 درہم۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے کہا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں کئی سوالات ہوتے ہیں، اب ہر سوال پہ اتنا پیسے خرچ کرے تو کوئی خرچ کر سکتا کیا؟ تو میں نے کہا حضور نصف درہم بھی، دینار بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا علی اچھا پھر تم ہی بتاؤ کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ 1 جو کے برابر یعنی 1 پیسہ۔ حضور نے فرمایا علی تم تو بڑے زاہد ہو۔ تو اس پر یہ آیت شریفہ نازل۔ اب آیت کا ترجمہ دیکھ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، جب تم رسول سے سرگوشی کرنا چاہو یعنی کوئی اسپیشل بات کرنا چاہو تو اپنے سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَطْهَرُ، اور زیادہ
پاکی کے لیے بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں یا خرچ نہیں کر سکتے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے، اللہ نے معاف کر دیا، یعنی یہ حکم اب ختم کیا گیا ہے، اب ضرورت نہیں ہے، اب جو بھی پوچھنا چاہے نبی سے تم پوچھ سکتے۔ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، اللہ نے فرمایا مسلمانوں ڈر گئے نا، اتنے پیسے خرچ کر کے حضور سے سوال کیسا پوچھنا، ڈر گئے نا پیسے خرچ کرنے سے۔ معلوم مسلمان دین کے معاملے میں ذرا کنجوسی کرتے ہیں، باقی شادی میں، رسمہ میں، مہندی میں، ہلدی میں جی ایسا خرچ کرتے شادی چھو جانا اس میں۔ دین کے معاملے میں خرچ کرو بولے تو جان پہ آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ڈر گئے نا، أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ خیرات کرو؟ خیر کوئی بات نہیں، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، تم نے نہیں کیا ہے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اب کیا کرنا؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اس کے رسول کا کہا مان لو۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو نا اللہ اس سے خوب واقف ہے، سزا جزا دیں گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ، آیت شریفہ کا شان نزول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان سن 6 ہجری میں صلح کا معاہدہ ہوا، اور اس میں 10 سال جنگ بندی کا معاہدہ ہوا کہ مسلمانوں میں اور مکے کے مشرکین میں کوئی جنگ نہیں ہوگی 10 سال تک، لیکن 22 مہینے تک تو مشرکین عمل کرتے رہے اس پر، اور 22 مہینے کے بعد انہوں نے وہ معاہدہ خود توڑ دیا۔ معاہدہ توڑنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب چاہے مکے پر اٹیک کر سکتے تھے، آپ معاہدے کے پابند نہیں رہے، کیونکہ ان کی جانب سے معاہدہ ٹوٹ گیا اور حضور کو یقین تھا کہ یہ مشرکین معاہدے پہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ چنانچہ جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، مسلمانوں کے دوست قبیلے پر قریش کے دوست قبیلے نے حملہ کیا، تو وہ لوگ کعبۃ اللہ میں پناہ لینے کے لیے پہنچے، لیکن وہاں بھی ان پر حملہ کیا گیا۔ تو اس قبیلے کا سردار حضور کی خدمت میں آ کر اس نے شکایت پیش کی۔ حضور نے فرمایا، حضور تشریف فرما تھے، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہو گئے، فرمایا عمرو میں ضرور تیری مدد کروں گا، اسی قوت کے ساتھ جیسے اللہ نے میری مدد کی۔
اس کے بعد حضور نے ایک نمائندہ مکے والوں کے پاس بھیجا اور حضور نے اس میں 3 باتیں پیش کی کہ 3 باتوں میں سے کوئی بات قبول کر۔ پہلی بات یہ تھی کہ یہ جو قبیلے نے حملہ کیا ہے ہمارے دوست قبیلے پر، تو اس قبیلے کو تم جو ہے اپنے معاہدے سے ختم کرو، ان سے تعلق توڑ لو، باقی ہم ان کو نمٹ لیں گے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر جتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا مالی جرمانہ ادا کرو۔ 13 آدمی قتل ہوئے تھے، مالی جرمانہ ادا کرو، اور اگر یہ بھی نہیں تو پھر یہ معاہدہ ختم ہی سمجھو۔ جب حضور کے قاصد وہاں پہنچے ہیں تو اس وقت جو ہے مکے کے لوگ، ان کی حضور سے 3 جنگیں ہو چکی تھی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، تو وہ بڑے جذبات میں تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ پہلی 2 باتیں ہمیں منظور نہیں ہیں، تیسری بات منظور ہے، یعنی معاہدہ ختم تو ختم، امن کا معاہدہ ختم تو ختم۔ جب جواب دے کے قاصد پہنچا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو فرمایا، دیکھو انہوں نے معاہدے کو ختم کیا، لہذا اب ہم حق رکھتے ہیں ان پر اٹیک کرنے کا۔ لہذا حضور نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ہماری تیاری کی خبر مکے والوں تک نہ پہنچے۔ چنانچہ صحابہ نے اندرون تیاریاں شروع کر دی مکے پہ اٹیک کرنے کے بعد، اور حضور دعا بھی کرتے تھے، اللہ ہماری تیاریوں کی خبر مکے والوں کو نہ پہنچے، کیونکہ جیسے انہوں نے معاہدہ توڑا ہے ہم اچانک ان پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے۔ اچھا، اس درمیان مکے سے ایک عورت مدینہ آئی، اور وہ عورت تھی گانے والی، گانے بجانے والی، مغنیہ۔ جب وہ مدینہ پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے پیش کیا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ عورت آئی ہے مکے سے۔ حضور نے اس عورت سے پوچھا، کیا تو مسلمان بن کر آئی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا، پھر تو کیوں آئی یہاں؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مکے میں تھے اور میری امداد کرتے تھے، آپ لوگ سب جو ہے یہاں آ گئے، اب وہاں کوئی قدردان نہیں رہا۔ حضور نے پوچھا، وہ نوجوان کیا ہو گئے جو تجھ پر مال نچھاور کرتے تھے؟ کہنے لگی وہ سب بدر میں مارے گئے۔ حضور نے فرمایا پھر کیوں آئی ہے؟ کہنے لگی میں بہت پریشان ہوں، آپ میری مدد فرمائیں۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ ایک مجبور عورت ہے، اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کی، کوئی کھجور دیا، کوئی اناج دیا، کوئی کپڑے دیے، کوئی پیسے دیے، مدد دی۔ اب وہ عورت، اس کا نام تھا سارہ،
جب واپس جانے لگے، ایک صحابی ہیں حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی۔ حاتب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کے بال بچے مکے میں رہ گئے تھے۔ اچھا، حاتب کا کوئی اور رشتہ دار مکے میں نہیں تھا، کیونکہ پردیسی تھے، یہ باہر سے آ کے مکے میں رہ گئے تھے۔ تو حاتب نے یہ سوچا کہ اگر حضور مکے پہ اٹیک کریں گے تو مکے والے اس کے ریئیکشن میں میرے بال بچوں کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ باقیوں کے سگے ہیں وہ، لیکن میرے کوئی سگے نہیں ہیں مکے والوں میں سے، لہذا میں مکے والوں پہ ایک احسان کروں، اس کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ تو حاتب نے ایک خط لکھا مکے کے سرداروں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب تم پہ حملہ کرنے والے، لہذا تم اپنا بچاؤ کرو۔ یہ خط انہوں نے اس عورت کو دیا جو مکہ جا رہی تھی نا، وہ گانے والی عورت، اور 10 درہم بھی دیے معاوضہ۔ اب وہ عورت چلی، یہ اسلام کا راز تھا، اسلام کا راز تھا جو عورت لے کے جا رہی تھی دشمنوں کے پاس۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اس زمانے میں مدینے سے مکہ 10 دن میں جاتے تھے، 10 منزلیں تھیں، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ گھوڑے یا اونٹ اتنا لمبا سفر کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے۔ ریتیلا مقام گرمی فل 50 ڈگری سے زیادہ رہتی گرمی۔ اس سال حج میں 48 ڈگری چل رہی تھی، 48۔ ہم تو 40 پہ ہو ہا کر لیتے، 48 ڈگری تھی۔ اچھا، تو 10 دن لگتے تھے مدینے سے مکہ، تو یہ عورت کو نکل کے 2 دن ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں یہ اسلام کا راز لے کے جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے تو آپ نے خواب دیکھا، آپ نے خواب دیکھا ایک عورت اسلام کا راز لے کر جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام بتایا گیا ہے جہاں وہ ٹھہری ہوئی تھی، روضہ خاف پہ ایک باغ تھا، باغیچہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت مقصد کو اور اسی طرح 2 صحابی کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ یہاں سے 2 منزل کے بعد روضہ خاف پر ایک عورت کو ملے، اس کے پاس اسلام کا راز ہے، لہذا تو قرآن اس کے پاس سے لے کر آیا۔ چنانچہ یہ صحابہ تیز رفتار گھوڑے سے 3ری منزل پہ جب پہنچے تو وہ عورت وہاں سے آگے چلنے کی تیاری میں تھی۔ انہوں نے اسے کہہ دیا اور اس سے کہا کہ جو راز کو لے جا رہی ہے مکہ وہ واپس کر۔ وہ بڑی چالاک تھی، اس نے کہا میرے پاس کوئی راز نہیں ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اللہ کے رسول نے
انکار کرے اللہ کے رسول سچے لہٰذا اس کو ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ بڑی کو کی اس نے کہا میرے پاس کوئی راز نہیں۔ اب انہوں نے اس کو ایسی دھمکی دی کہ وہ مجبور ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے حوالے نہیں کیا تو ہم تجھے دیوی باس کر رہے ہیں۔ اس نے ڈر کے مارے کہا ٹھیک ہے تم سب کو زہر ادھر دے دو، میں دے دوں چنا چہرے دے۔ اس نے وہ چٹھی وہ خط اپنے چھوٹے میں چھپا کے رکھی۔ ہمارے زمانے میں فیشن بدلتے رہتے، ہیئر اسٹائل بدلتے رہتے۔ ہمارے زمانے میں کچھ ہے عورتیں پیچھے بنتے ہیں، عرب کی عورتیں جو اوپر ہوتی ہیں پیشانی پورے بالا جمع کر کے اوپر ایسے رہتے تھے بالا جیسے وہ فوارے کا ہوتا نہیں ہے، فوارے جو پانی نکالے گا چاروں طرف سے ایسے بجھا بنتی تھی وہ بیچ میں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو منع کیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، خبردار دور جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے گھروں سے باہر نہ نکلو اپنی زینت ظاہر کرنے کے، بلکہ اپنی عزت اپنی حیا کی حفاظت ہو۔ بہرحال اس نے وہ چٹھی چھوٹے میں چھپا کے رکھی تھی، اس نے سے نکال دی وہ چٹھی ہے۔ بس یہ کام ہو گیا نا، ایسا آنے کا جا سکتی ہے، وہ تو چلی گئی۔ اور یہ انسان تھا حضرت علی وغیرہ، وہ چٹھی لے کے حضور کے پاس ہے اور حضور کی خدمت میں پیش ہو۔ اللہ کے رسول نے حکم کیا اس کو پڑھو، کیا لکھا ہے اس میں؟ ایک صحابی نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس میں تھا یہ خط حاتم بن ابی بلتعہ کی جانب سے سردار نے قریش مکہ کے نام اللہ کے رسول تو پہ حملہ کرنا آتے ہیں، لہذا تم اپنی بچاؤ کی تیاری۔ اللہ کے رسول یہ سب سن کے حیران ہو گئے، اور آپ کو غصہ بھی ہوتا ہے حضور منع کرتے ہیں جی۔ حضور نے فرمایا ہم اچانک مکے کا اٹیک کریں گے اور یہ راز کسی کے ظاہر نہیں ہونا۔ اب چٹھی لکھنے والے صاحب راز ظاہر کرتے ہیں، ان کو بہت غصہ ہے۔ حضور نے فرمایا حاتم کہاں ہے؟ بیٹے سے کھڑے ہو گئے رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا سر تم نے کیا؟ اس صحابی نے شرمندگی کے حوالے کر کہا یا رسول اللہ جی میں نے کہا۔ حضور نے فرمایا جب میں نے منع کیا تھا تم نے کیوں؟ حضرت عمر بازو میں تھے، یہاں سے تلوار باہر نکالی، یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا ہے، حکم تو اس کی گردن پاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش، ایک بیان میں تلوار ڈالی۔ حضور نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ تم کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ جلدی نہیں کی، میں منافق نہیں ہوا، میں اسلام کی بتایا ہوں۔ بات اصل یہ تھی کہ میرے بال بچے مکے میں ان کا کوئی ماں نہیں ہے عزیز، اور باقیوں کے بال بچے بھی ہیں مکے میں لیکن ان کی عزیز ہے،
اگر جنگ ہو گیا تو مجھے ایک خوف تھا کہ میرے بال بچوں کو تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے چاہا کہ مکے والوں میں احسان کروں، اس کے بدلے میں وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ حضرت پھر بھی نہیں کر رہا یا رسول اللہ کے مطابق ہو گیا تو تم تو اس کی کر نہیں ہو۔ مجھے نہیں معلوم یہ بدرین میں سے، یہ جنگ بدر کے شرکا میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدرین کے بارے میں فرمایا تھا اب اس کے بعد شاید جو کچھ کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر ہے۔ اس کو یہ آیت شریفہ نازل اللہ نے فرمایا ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، اے مخاطب تمہیں نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی کرتے ہیں ایسی قوم سے جن پر اللہ نے غضب نازل کی، ما هم منكم ولا منهم، تم کو کافروں سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے، لیکن موقع ہے تو تمہارے ہی تم ہوں گے۔ ما هم منكم ولا منهم، نہ وہ تم میں سے نہ تم میں سے ہو، یعنی جب وقت آئے گا نا وہ تمہارا ساتھ نہیں دیتے، تم چاہے جتنے بھی جو ہے کافروں کی جوتیاں اس کی اٹھاؤ، وقت ہے تو بخشیں گے نہیں۔ وَيَعْرِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پر حالانکہ وہ جانتے ہیں جھوٹ ہے۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کافروں کے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت بری بات ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اتخذوا أيمانهم جنة، اور دوسرے روایت یہ ہے کہ یہ آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہودیوں سے دوستی کرتے تھے اور ان کو اسلام کا راز بتاتے تھے، اس پر اللہ نے تبلیغ کیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو جھوٹی قسمیں کھا لیتے۔ اتخذوا أيمانهم جنة، انہوں نے اپنی قسموں کو بات بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبيل الله، انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکا۔ ولهم عذاب مهين، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، یہ اولاد اور یہ مال کی محبت جو تمہیں ایسے کرتوت کرنے پر آمادہ کر رکھے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، نہیں بچا سکتے ان کو ان کے بعد نام کی اولاد اللہ کے عذاب سے بچ گئی۔ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وہی لوگ جہنمی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثهم جميعا، جس دن اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں وہاں پر لے آئے گا، قسمیں کھائیں گے، جھوٹی قسمیں کہیں گے واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ تیری قسم ہے آپ شرک کریں شرک، اللہ کی قسم ہے کہ جھوٹی بات کریں، واللہ ربنا ما كنا مشرکین، ہم مشرک تھے نہیں، یہ تیرے بڑی سے بجلی کی تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، اللہ کے سامنے وہی قسمیں ہیں
جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ اور گمان کرتے ہیں کہ ہم کسی اچھی بات کر رہے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ خبردار بے شک کوئی لوگ ٹوٹے استحوذ علیہم الشیطان اصل میں ان پر شیطان نے قبضہ کر لیا ہے شیطان پہ قابو پا لیا ہے اور ان کو اللہ کے ذکر بلا دیا اولئک حزب الشیطان یہ سب شیطان کی پارٹی ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون سنو بے شک شیطان کی پارٹی نقصان اٹھانے والی ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی وہی لوگ ذلیلوں میں سے كتب الله لأغلبن أنا ورسلي اللہ نے لکھ دیا ضرور ضرور میں غالب رہوں گا اور میرے پیغمبر کی غالب رہے ان اللہ قوی عزیز بے شک اللہ قوت والا ہے زبردست ایسے معلوم ہوا کہ اسلام ہمیشہ غالب رہے دنیا کی پوری طاقتیں مل کر اسلام کو مٹا نہیں سکتی کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچ ہے اس کے ایمان والوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ حالات ایسے خراب ہو رہے ہیں ہمارا کیسا ہونا ہے ہمارا کبھی بھی نہیں ہوتا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ اسلام کی حفاظت کرے اور اسلام کے ماننے والے ان کی بھی حفاظت کرنا ہے ہم نے آیتیں جو آگے تک پڑھی ہیں مکمل ہو گیا انشاءاللہ باقی آیتوں کی تفصیل آیت مجلس میں ہوگی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير